أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النحل آیت نمبر 97۔ آیت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ جس کسی نے عمل صالح کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہو، تو یاد رکھو ہم ضرور اسے دنیا میں اچھی اور پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں بھی ان کے نیک اعمال کا صلہ انہیں ضرور عطا کریں گے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں مخلوقات ہے، ان گنت مخلوقات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف اور اعلیٰ کیوں بنایا، سپیریئر کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ کس غرض کے تحت یہ زندگی امانتاً ہمیں عطا کیا ہے، کیوں؟ یہ سوال ہی انسان کو ایک بامقصد زندگی گزارنے کا موقع مہیا کرتا ہے، اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ زندگی ہر جاندار کو دی گئی ہے، جس کے پاس جان ہے اسے زندگی دی گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے یوں سمجھ لیجیے کہ مائک جب تک یوز میں ہے، چل رہا، فنکشن کر رہا، اس کی زندگی ہے۔ یہ ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، ختم اس کی زندگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو زندگی عطا کی ہے، مگر مقصد والی زندگی صرف ایک مخلوق کو دی ہے۔ مقصد والی زندگی جس کو دی گئی ہے اسے حضرت انسان کہتے ہیں، اور وہ مقصد ہی ایسی چیز ہے جو ساری مخلوقات میں انسان کو اشرف اور اعلیٰ بنا رہے، سپیریئر بنا کر رکھ دیا ہے۔ اب ضروری اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں اشرف اور اعلیٰ بنایا، بلکہ ساری مخلوقات کو اس ایک مخلوق کے یعنی انسان کی خدمت اور راحت کے لیے لگا دیا ہے۔ تو کتنا بڑا شرف ہوا، کتنا بڑا کرم ہوا اللہ تعالیٰ کا۔ تو مقصد کو جاننا اور پہچاننا ہے، پہچاننے کے بعد اس مقصد کے ساتھ جس کے تحت ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے زندگی گزارنا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی دی گئی ہے بندگی کے لیے، اور جو زندگی بندگی کے بغیر ہوتی ہے وہ شرمندگی کا ذریعہ بنتی ہے۔ میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کوئی مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، اور وہ مومن بھی ہو، پکا ایمان والا ہو، اپنے ایمان کے مطابق میں، اپنے ایمان کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، تو یاد رکھو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہترین
پاکیزہ، صاف ستھری، اچھی، نیٹ اینڈ کلین، وہ زندگی جو اللہ کو پسند آنے والی ہے عطا کر رہے ہیں۔ حیاتن طیبہ، طیب کہتے ہیں اچھے کو، پاک کو، صاف ستھرے کو، نیٹ اینڈ کلین کو، فریش، کسی بھی قسم کا داغ دھبا، میل کچیل، گندگی، زنگ کچھ بھی نہ ہو، ویسی زندگی عطا کرتے ہیں۔ اور آخرت میں بھی ان کے اعمال کا عمدہ ترین، بہترین، اچھا صلہ ہے۔ تو یہ لہٰذا یہ مختصر سے وقت کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے جو زندگی ہمیں عطا کی گئی ہے، یہ مختصر ضرور ہے۔ اگر ایٹ پریزنٹ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ دنیا کروڑہا برس سے باقی ہے، نسلیں آئے، جنریشنز آئے۔ اب خالی اتنا ہی سوچ لیجئے کہ اپنی 50 60 70 برس کی زندگی میں کتنوں کو خبروں میں ڈالا، پلٹ کے کوئی آئے، اور پہلے سے خبروں میں کب سے ہیں۔ حضرت شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا دائرہ معلّہ 450 سال تو کم سے کم۔ اب اگر جنریشنز کا اندازہ کریں، جنریشنز کے بعد مجھے اور آپ کو جو زندگی ملی ہے اس کو کیلکولیٹ کیجئے، حساب کیجئے، دیکھیے، تو واقعی معلوم ہوگا کہ بہت ہی تھوڑی زندگی ہے۔ لیکن یہ مختصر سا وقفہ، مختصر سی جو زندگی ہے، دائمی زندگی کے لیے بڑی قیمتی ہے۔ سدھار اور بگاڑ، نیکوکار اور بدکار، اسی تھوڑے سے لیمیٹڈ ٹائم میں بنتا ہے انسان۔ اعلیٰ مخلوق ہے، اشرف مخلوق ہے، سب کچھ ہے، اللہ نے عقل دیا، شعور دیا، لیکن عمل صالح کرے تو سدھار، بد عملیاں کرے تو بگاڑ۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ بھی کتنا بڑا کرم کر رہے ہیں کہ چھوٹے سے وقفے کو، چھوٹے سے ڈوریشن کو، ایک چھوٹے وقت کے لیے دی گئی زندگی کو مدار بنا رہے ہیں، انحصار ہے دائمی، ہمیشہ قائم برقرار رہنے والی زندگی کا۔ تو اب ہمارا اپنا کام ہے کہ اللہ نے ساری مخلوقات میں اشرف بنایا، مقصد دے کر بھیجا، تو اس حساب سے اس زندگی کو بندگی کے ساتھ گزارے۔ زندہ ہونا زندگی کی نشانی نہیں ہے، اور ہمیشہ دنیا میں اکثریت مردوں کی رہی، جیتے رہے زندوں کی طرح لیکن مردوں کی، کیونکہ ہدایت سے محروم، توفیق سے محروم، اللہ کی نعمتوں سے محروم، ایمان کی دولت سے محروم اکثریت رہی۔ اب بھی اکثریت بے ایمانوں کی ہے، جنہیں ہدایت نہیں ان کی ہے۔ تو زندہ رہنا یہ زندگی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ زندہ رہتے ہوئے طیب اور پاکیزہ زندگی گزارنا یہ زندگی کی نشانی ہے، یہ علامت ہے۔ تو دنیا یہ اللہ تعالیٰ جو بھیجے ہیں یہ ٹریننگ کی جگہ ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی جگہ ہے۔ جب انسان یہاں پر بہترین ٹریننگ حاصل کر لے گا، عمل صالح کے ساتھ زندگی بسر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ پورا قرآن پاک بھرا پڑا ہے گڈ نیوز سے کہ تم اچھے کام کرو، جنت ہے، جنت میں نعمتیں ہیں، محل ہے، ندیاں ہیں۔ یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ عمل صالح کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں جب تھوڑے سے ڈوریشن میں زندگی کو پاکیزہ بنا کر نیک اعمال کرتے ہوئے گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بہترین پوسٹنگ ریڈی رکھے، تیار ہے۔ اچھی یہاں پر اچھی پریکٹس کر لو، اچھی ٹریننگ لے لو، تمہیں بہترین پوسٹنگ ملے گی۔ اور عمل صالح سے ہی انسان اس ٹریننگ میں پاس ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مومن بندوں کے لیے عمل صالح قرآن میں بیان کیے ہیں، ان اعمال صالحہ کو خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نجات کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے سچے جذبے کے ساتھ کرتے ہیں تو ہی وہ ٹریننگ میں پاس ہوگا۔ اور جب ٹریننگ میں پاس ہو جائے گا تو اس کے بعد یقیناً پوسٹنگ اس کی ہے
اور اگر ٹریننگ میں آدمی سکسیس نہیں ہوا، کامیاب نہیں ہوا، عمل صالح نہیں کر رہا ہے، تو پھر یقیناً جب یہاں دنیا میں ہی ناکام نامراد ہے، بدعمالیوں میں، گناہوں میں، بے ایمانیوں میں مصروف ہے، تو پھر اس کے بعد اسے پوسٹنگ کیا ملے گی؟ بلکہ دردناک عذاب ملے گا۔ پوسٹنگ ضرور ملے گی لیکن جہنم میں ملے گی۔ ہر دو جگہ کی پوسٹنگ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، احادیث میں بہت واضح انداز میں بتا دیا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیے کہ ذرا جاؤ جبرائیل، جا کے جنت کو دیکھو، جنت میں ایک محل کو دیکھو۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، جانے کے بعد دیکھا تو ایک جگہ پر ایک دم نور ہی نور، اتنی چمک، اتنی دھمک کہ جبرائیل امین علیہ السلام پریشان ہو گئے، پریشان ہو کر فوری سجدے میں گر گئے۔ کیا رب العالمین کا جلوہ تو نظر نہیں آ رہا ہے؟ اب جب پریشان ہوئے، سر اٹھایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے جبرائیل، یہ تو صرف ایک جھلک ہے، یہ ایک جھلک ہے۔ ایک محل سے ایک باندی نے جبرائیل کو دیکھ کر مسکرایا تو اس کے دانتوں کی چمک سے پوری اس محل کی اور اس جنت کی چمک میں، دھمک میں اتنا ہی اضافہ ہو گیا کہ جبرائیل پریشان ہو گئے۔ تب آپ سوچئے، ویسے ہی ایک واقعہ دوزخ کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہے، ایک بھیانک چیز لڑکنے کی، گرنے کی آواز ہے، اتنی خطرناک تھی کہ کانوں کے پردے پھٹ جانا تھا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کیا بات ہے، قیامت آنے والی ہے؟ میں نے جنت کا بھی سنا ہے، دوزخ کا بھی سنی ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کیا قیامت آنے والی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ نہیں، ایک بڑی چٹان کو اللہ نے دوزخ میں ڈھکلا تھا، 700 برس کے بعد اب گری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی پناہ، 700 برس کے بعد جب اندر جہنم میں گرا وہ چٹان گری ہے تو اتنی خطرناک آواز آئی۔ جنت کی بشارتیں بھی ہے، دوزخ کی وعید بھی ہے، لیکن عمل کرنا ہے نیکوکاری کا۔ آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے، آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے۔ پیش ہے تجھ کو سفر، زیادہ سفر پیدا کر۔ تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ دارالعمل بنائے ہیں، آخرت دارالجزا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ نوریوں کا، جنتیوں کا عمل کریں گے تو جنت ملے گی، ناریوں کا، دوزخیوں کا عمل کریں گے تو دوزخ ملے گی۔ اب حیات طیبہ کی بشارت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو کوئی عمل صالح کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اسے حیاتاً طیبہ، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو ہم اسے ضرور بضرور عطا کریں گے۔ لام جو آتا ہے یہ عربی گرامر کے حساب سے تاکید کے لیے، لازماً کمپلسری، ضرور بضرور، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو ہم انہیں ضرور زندگی عطا کریں گے۔ کیسی؟ حیاتاً طیبہ، پاکیزہ۔ پاکیزہ زندگی کے لیے قرآن پاک کا پورا نچوڑ یہی ہے کہ جو مومن مرد یا عورت محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، خوف کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بشارت دے رہے ہیں حیات طیبہ کی، اور جو بے عملی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کے لیے دوزخ کی وعید ہے۔ اب ذرا سنیے، وجہ تخلیق کائنات سید المرسلین رحمت للعالمین حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت محمدیہ کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آپ معلم ہیں، سکھانے والے ہیں، نجات کا ذریعہ ہیں۔ اب کسی اور کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات میں سب سے محبوب ترین ہستی کو اپنی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ لخت جگر،
عمل کر، تو یہ مت سمجھ، یہ گھمنڈ میں، یہ زام میں مت رہے کہ تو محمد کی بیٹی ہے۔ کتنا بڑا میسج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی صحابی کو مخاطب نہیں کیے، سارے صحابیوں کو نہیں کیے، بلکہ عمل کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، عمل کی اہمیت کو بتانے کے لیے اپنی سب سے پیاری بیٹی کو مخاطب کریں۔ کائنات میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی سے محبت تھی تو اپنی پیاری بیٹی سے، بی بی فاطمہ سے، ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ عمل کر، اور یہ گھمنڈ مت کر، یہ زام مت کر، اس گمان میں مت رہے کہ تو محمد کی بیٹی ہے۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ جو جنت کے عورتوں کی سردارن ہے۔ تو یہ نصیحت، یہ تعلیم آپ کے ہمارے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ تو یقیناً حیات طیبہ اسی وقت ملے گی جب ہم ان مقدس ہستیوں کی روش کے مطابق عمل کریں گے۔ امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ تصدیق بندہ عمل است، بندے کو سچ جاننا، بندے کی تصدیق کرنا، چونکہ تصدیق مہدی فرض ہے، تصدیق مہدی کے بغیر نجات نہیں، جو تصدیق مہدی نہیں کرتا ہے وہ اسلام میں داخل نہیں۔ اس لیے مہدی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تصدیق بندہ، بندے کی تصدیق عمل ہے، عمل سے ہی تصدیق ہوگی۔ تو ایک اور جگہ امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل با عمل مقبول، جو عمل کے ساتھ رہے گا، جو عمل کے ساتھ زندگی بسر کرے گا، وہی مقبول ہے، وہی قابل قبول ہے اللہ کے پاس۔ بے عمل مردود است، اور جو بے عمل ہے وہ مردود ہے، اللہ کی طرف سے ریجیکٹڈ ہے۔ تو اتنی واضح باتیں ہیں۔ اس حساب سے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو ٹریننگ والا ہے، اس مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبادتوں کو یکجا کر کے بتا دیا ہے کہ تم اپنی عمل صالح والی زندگی کو اس طرح سے اعمال صالحہ میں ڈھال لو، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس طرح اعمال صالحہ کے پیکر بن جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی عطا کر دے۔ تو پاکیزہ زندگی جب ملتی ہے جب ہم عمل صالح کریں گے، اور عمل صالح کی توفیق کب ملے گی؟ جب ایمان سچا اور پکا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر ایمان کے اچھے بڑے بڑے کاموں کو بھی اس کا صلہ صرف دنیا میں دے ڈالتے ہیں، آخرت میں نہیں ملتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں دنیا اور آخرت، اس چھوٹے سے ڈوریشن اور ہمیشہ کے ڈوریشنز، دونوں جگہ کا تیقن دے دیا، دونوں جگہ کی گارنٹی دے دی کہ جو کوئی عمل صالح کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کرتے ہیں، اور اس کے لیے آخرت میں بھی عمدہ عمل ہے، عمدہ اجر و صلہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیے ہیں۔ تو پاک لوگ ہی اعمال صالحہ کے ذریعے اپنی زندگی کو حیات طیبہ میں ڈھالتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ المومن اطیب من عملہ، مومن ایک دم پاک صاف ستھرا ہوتا ہے اپنے عمل کی وجہ سے، والکافر اخبث من عملہ، اور کافر اپنے عمل سے ہی خبیث ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، مردود ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے اور اپنی زندگی کو پاکیزہ اور صاف ستھری بنانا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، بڑا پیارا سا سوال، معصوم سا سوال، سچویشن کو صرف امیجن کیجئے، سوچئے، اللہ کے رسول تشریف فرمائے، ایک شخص آ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، سوال بڑا پیارا ہے، سادہ ہے، سیدھا ہے، لیکن حیات طیبہ کسے ملتی ہے اس پورے واقعے میں؟ آ کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں، یا رسول اللہ میں جو ہے رمضان کے فرض روزے بھی رکھ لیتا ہوں، چونکہ میں مال و دولت نہیں رکھتا ہوں، صاحب نصاب نہیں ہوں، نہ میرے پاس زکوٰۃ دینے کو کچھ ہے، نہ حج کو جانے کے لیے، یا رسول اللہ یہ چھوٹی چیزاں کر لیتا ہوں، اتنی سی عبادتیں مجھ سے ہو جاتی ہیں، اب آپ بتائیے قیامت میں کہاں رہوں گا؟ کتنا پیارا سوال، سوچیے آپ،
1450 سال پیچھے جا کر سوچئے، اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، ایک معصوم بندہ آ کر سوال کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں کہاں ہوں، کہاں رہوں گا، یہ عبادت کر لیتا ہوں، اتنا ہے بس، اس سے زیادہ نہیں ہوتی، اس سے زیادہ عبادت نہیں ہوتی، میں کہاں رہوں گا؟ معصوم سا سوال، اعلیٰ سا جواب۔ اللہ کے نبی ارشاد فرمائے تو میرے ساتھ ہوگا۔ ہاں، اتنا سن کے خاموش مت ہو جائیے۔ اللہ کے رسول فرمائے کہ تو میرے ساتھ ہوگا بشرطے کہ دل میں کینہ کپٹ نہ رکھتا ہو۔ تو میرے ساتھ ہوگا، تو میرے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ ہو رہا، تو بتائیے اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا رتبہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرمائے کہ تو میرے ساتھ ہوگا بشرطے کہ تو نامحرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اپنے نگاہ کی حفاظت کرے گا۔ تو میرے ساتھ ہوگا لیکن بشرطے کہ اپنی زبان کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا، تو میرے ساتھ ہوگا۔ اس طرح یہ ایسی چیزوں کو، اور اللہ کے بندوں کی تو کوئی حق تلفی نہیں کرے گا، ظلم زیادتی نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، مکر فریب نہیں کرے گا، یہ نہیں کرے گا تو میرے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، تو کتنی بڑی اعلیٰ مثال دی جا رہی ہے کہ حیات طیبہ کے لیے عمل صالح کیسے کریں، مومن بندوں کی زندگی کس طرح پاکیزہ ہونا چاہیے، کس طرح صاف ستھری ہونی چاہیے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے والی ہونی چاہیے۔ اس لیے ایک مومن بندے کو اپنی ساری ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنا ہے، چاہے اللہ کے حقوق سے متعلق ہوں یا پھر بندوں کے حقوق سے متعلق ہوں۔ ہر دو معاملات میں، ہر دو حقوق کی ادائیگی میں انسان کو بہت ہی حساس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں نیک پاک صاف بننے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم پاکیزہ زندگی گزار کر اس دنیا سے جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔